بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور ہماری جوڈیشل سسٹم کا کیا حالات ہیں، اور فواد چودھری کا کیس اس وقت ان کی ضمانت کی درخواست دائر تھی، اس کے ساتھ ہی پولیس نے سیشن جج میں ایک درخواست دائر کر دی کہ ہمیں ابھی ان کے جو جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا ہے، انہیں 15 دن کے لیے اڈیالہ جیل بھیجا گیا ہے، اس کے خلاف انہوں نے نامنظور کرنے کے لیے درخواست دی، اور سیشن جج صاحب نے اسے دوبارہ جوڈیشل مجسٹریٹ وقاص راجہ کی کورٹ میں بھیج دیا۔ وقاص راجہ نے کافی دیر کے بعد فیصلے کو محفوظ کیا، اور اس کے بعد وقاص راجہ صاحب نے 2 دن کا ایک دفعہ پھر جسمانی ریمانڈ فواد چودھری کو دے دیا۔ بابر اعوان صاحب کے بہت مضبوط دلائل آج سامنے آتے رہے، اور قانون کے دروازے کو اور انصاف کی وہ اس آوازیں لگتی رہیں کہ قانون میں، اور لیکن 2 دن کا ابھی جوڈیشل جو 2 دن کا فواد چودھری کا جسمانی ریمانڈ دے کے 30 جنوری کو انہیں دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اس وقت سپریم بار کونسل فواد چودھری کے ساتھ ہے، اور فواد چودھری جو سپریم بار کونسل کے وکیل بھی ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ تشدد نہ کیا جائے، اور انہوں نے اپنے اس اندیشے کا برملا اظہار کیا۔ عابد زبیری صاحب نے اس معاملے میں کہ جوڈیشل ریمانڈ کے بعد جسمانی ریمانڈ دے دینا، اس کو انہوں نے قطعاً غیر قانونی قرار دیا، اور اپنی پوری بار کی طرف سے انہوں نے فواد چودھری کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس وقت فواد چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے صف اول کے قائدین میں ہیں، اور ان کے اوپر ایک منشی کہنے کے اوپر اس طرح سے ان کو خوار کیا جا رہا ہے ہمارے عدالتی سسٹم کے اندر، اس کا ہم پورے ملک میں ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں اب آگے اس کا کیا نوٹس لیتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو باقاعدہ طور پہ خط لکھ دیا ابھی کچھ دیر پہلے، جس میں انہوں نے حوالہ دیا اعظم سواتی اور شہباز گل کا کہ ان کے ساتھ جس طرح انسانیت سوز سلوک کیا گیا، اس کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا، اور فواد چودھری کے بارے میں ان سے درخواست کی کہ ان کا جو آئینی حقوق ہے اس کی پوری حفاظت کی جائے۔ اپنے خط میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو عمران خان صاحب نے لکھ دیا ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب جو اس ملک کے سب سے بڑی کرسی اور انصاف کی کرسی پر موجود ہیں، وہ اس کا کیا رسپانس کرتے ہیں، یہ اب ابھی ہمیں آج یا کل تک انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج مریم نواز شریف لاہور پہنچی، کچھ دنوں سے بہت گرم جوشی کے ساتھ تیاریاں ہو رہی تھیں، اور مسلم لیگ نون کے قائدین سر جوڑ کے بیٹھے تھے کہ ان کا والہانہ استقبال کیا جائے، اور یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ مریم نواز شریف کا استقبال کس حوالے سے کیا جائے، کیونکہ وہ تو اپنی چھوٹی سی سرجری کرانے کے لیے برطانیہ گئی تھیں، اور وہ کیا وہ جلا وطنی کاٹ کے آ رہی تھیں، وہ تو اپنی مرضی سے وہاں پہ گئیں اور واپس لاہور پہنچی ہیں، تو ان کا استقبال کس ریفرنس میں، کس سینیریو میں کیا جائے، یہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ لیکن جو لاہور کی سڑکوں پہ جو پیغام ملا، جتنی بھی ہم نے اس کی فوٹیج دیکھی، اور جتنی بھی رپورٹس وہاں پہ جو موجود صحافی تھے، انہوں نے بتایا کہ لاہوریے بالکل نہیں نکلے، اور جو کچھ ویگنے جو لوگ افراد آئے، اس میں کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس مریم کا استقبال کرنے کی شاید 3 سے 4 ہزار لوگ موجود تھے، جو ایگزیکٹ فگر وہ دے رہے ہیں، اس میں گجرانوالہ سے، اوکاڑا سے، یا پتوکی سے، یا باہر سے جو بھی لاہور کے سراؤنڈنگز ایریا تھے، وہاں سے ویگنیں بھر کے لائی گئیں۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز شریف کا جو رویہ رہا عظمیٰ بخاری کے ساتھ، اور ہنا پرویز بٹ جو ان کو روز سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتی ہیں کہ انہیں اسٹیج پہ بھی نہ جانے دیا گیا، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سیاست، جنہیں چیف آرگنائزر بنایا گیا، اور کس قدر ان کا وہ عوامی رویہ اپنی خواتین ساتھیوں کے ساتھ، اور لاہور میں انہوں نے لاہوریوں نے ثابت کر دیا کہ اب وہ لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں، بلکہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ جتنا رش زمان پارک کے گرد ہمیں گزشتہ دنوں میں نظر آیا، اس سے شاید کچھ لوگ، اس سے آدھے لوگ بھی نہ ہوں گے جو مریم نواز شریف کی اتنی تیاریوں کے بعد استقبال کے لیے آئے، اور مریم نواز کچھ ہی دیر میں وہ ایئرپورٹ سے پہنچی، خطاب کیا، اور جاتی عمرہ تقریباً وہ میرا خیال ہے 8 یا پونے 8 بجے کے قریب وہ پہنچ بھی گئی تھیں۔
یہ حالات مریم نواز شریف صاحبہ کے استقبال کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی آمد اس استقبال کے بعد منسوخ مستقبل قریب میں تو وہ یقیناً منسوخ کر دی گئی ہوگی، جو اس وقت پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو عوام کا ایک جم غفیر اور عوام کی ایک حمایت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے۔ اسی وجہ سے پی ڈی ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون ڈیلینگ ٹیکٹس کی طرف جا رہی ہے، اور اپنے الیکشن کو ملتوی کرنے میں وہ اپنا ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے وہ ایک کوشاں ہے۔ اس کے بعد جو ملک میں اس وقت بے یقینی اور ڈالر کا 2 دن کے اندر تقریباً 35 روپے اوپر جانا، اور ملکی ذخائر میں انتہائی کمی ہونا، 3 ارب ڈالر سے کچھ اوپر ہمارے اس وقت جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کا لیول اس لیول پر پہنچ چکا ہے، جو کہ یقیناً خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ اور پیٹرول آنے والے دنوں میں 20 سے 25 روپے مہنگا کرنے حکومت کی جو پالیسی بن رہی ہے، عوام کے اندر بہت تشویش کی ایک لہر دوڑ رہی ہے۔ اب ان حالات کو یہ پی ڈی ایم کی حکومت یا ہمارے ریاستی ادارے اس کو کس طرح فیس کر رہے ہیں، یا صرف عمران خان کو سائیڈ لائن کرنا، یا اس وقت ملک کی ریاستی اداروں کو یا پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان کو کس طرح اس کا راستہ روکا جائے، کس طرح اسے سیاست سے آؤٹ کیا جائے۔ تو عوام کے اندر اس چیز کی بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ جب بھی عوامی مینڈیٹ کو روندا گیا، ہمارے پاس 1971 کی بڑی خوفناک مثال ہے پاکستان کی ہسٹری کی، جب ہمارا ملک 2 لخت ہوا اور بنگلہ دیش کی شکل میں ایک اور پاکستان ہم سے ہمارا بازو جدا ہو گیا۔ کوئی اللہ نہ کرے کہ یہ ملک کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کسی اور ایسے سانحہ کا اس کو فیس کرنا پڑے۔ میری دعا ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے، ہمارا جوڈیشل سسٹم، ہمارے سیاستدان، اور یہاں پہ مضبوط سسٹم کے ساتھ اس ملک کو ہم سب لوگ ایک دفعہ پھر اس قائد کے پاکستان کی طرف اس کو اس ٹریک پہ چڑھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہت تجربات ہو چکے، اور یہ 75 سال میں جو بھی اس ملک میں ہوا، یہ گزشتہ 8-9 ماہ میں اس کا تمام عکس نظر آ گیا کہ کیا وجوہات ہیں، اور یہ پورے عام پبلک کو پتہ چل گیا کہ اس ملک میں انصاف کی حکمرانی کس حد تک ہے، یہاں پہ کیا مسائل ہیں جو اس ملک کو ترقی کی راہ پہ نہیں جانے دیتے۔ اور وہ بار بار جو میں کوٹ کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول کہ ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، البتہ کفر کا نظام چل سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے پورے بینچ اور چیف جسٹس آف پاکستان اور ہماری اعلیٰ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں اپنا پورا اس وقت کردار ادا کریں، اور قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے ہر صورت میں کیا جائے، اور نیوٹرل الیکشن کرا کے، ایک نیوٹرل سیٹ اپ لا کے، ایک صاف ستھرے شفاف الیکشن کرا کے اس ملک میں ایک ایسی حکومت کی جائے، قائم کی جائے جسے پورا عوامی مینڈیٹ حاصل ہو۔ یہی ایک وہ رستہ ہے جو اس وقت ان تمام بحرانوں سے پاکستان کو نکال سکتا ہے، اور کرپشن کا رستہ روکنے کے لیے ہمیں کیا ریفارمز لے کے آنی ہیں، اس کے لیے بھی جوڈیشری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان تمام معاملات کو، سیاسی باتوں کو ہم تبصرے کرتے رہیں گے، لیکن اس ملک کی کو ٹریک پہ لانے کے لیے، یا اس ملک کو ترقی کی جانب لے جانے کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے انصاف، انصاف، انصاف اور انصاف۔ اور پھر وہی آخر میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دیں۔ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا۔ ان دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔